انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے بے شمار القاب سے نوازا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، نہیں صحابہ کرام تشریف فرمائے، حضور علیہ السلام موجود نہیں ہیں، آپس میں صحابہ کرام کی بحث چل پڑتی ہے، تبصرہ ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے۔ اور تذکرہ کیا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختلف القاب عطا کی ہے، کوئی حبیب اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی خلیل اللہ، بے تحاشا القاب سے اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو نوازا۔ اور ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کیا، دیکھیں آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ صحابی عرض کرتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور سرور کونین، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا ہیں؟ آپ کو اللہ پاک نے کس لقب سے نوازا ہے؟ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، ہر ایک اپنے علم کے مطابق اور اندازے کے مطابق اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ اتنے میں آقا دو جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کانوں میں صحابہ کی آواز پڑی، آپ آ کے مجمع میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ خاموش ہو گئے، آپ کو دیکھا۔ جس طرح آپس میں بات ہوتی ہے تو جب کوئی بڑا آدمی بزرگ آتا ہے تو خاموشی ہو جاتی ہے، صحابہ بھی خاموش ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تبصرہ ہو رہا تھا، تذکرہ ہو رہا تھا، آپس میں کیا بحث تمیز چل رہی تھی؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور آدم صفی اللہ ہیں، ہم اس سوچ کے اندر مبتلا ہیں کہ آپ کو اللہ پاک نے کس لقب سے نوازا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مسکراتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ سنو، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، لیکن میں محمد جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے ساتھ تمہاری نسبت اللہ نے قائم کی ہے، میں محمد حبیب اللہ ہوں۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، جس بات کی خاطر میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی، کہہ دیجئے رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بہت بڑے آدمی ہیں، مشکات کی شرح لکھی ہے۔ یہ فرماتے ہیں
کہ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، میں باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اگر موازنہ کروں تو اس کے لیے بڑا وقت درکار ہے، لیکن میں صرف ابراہیم علیہ السلام جس کے ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے موازنہ کیا، آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور حضور حبیب اللہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں حبیب وہ ہوتا ہے، خلیل وہ ہوتا ہے، خلیل وہ ہوتا ہے جو رب کی منشا کا منتظر ہوتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ رب جس کی مرضی کا منتظر ہوتا ہے۔ جس کی مرضی کا انتظار، جو رب کی مرضی کا انتظار کرے اسے خلیل کہتے ہیں، رب جس کی رضا کا انتظار کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ اب میں مثال دوں گا، بات آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی مرضی کے منتظر ہیں۔ اللہ سے بیٹا مانگا نا، رو رو کے مانگا، قرآن کریم کے اندر ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اسی استحسن خدا کو لو منگو، اچھا منگو، تندرست منگو تے نال نیک منگو۔ منگ دے ویلے چلے نہ دے کرو کہ اللہ بس پتر ہوئے پتر ہوئے پتر ہوئے پتر ہوئے، پھر اے جا پتر ہوئے کل ڈنڈا کہن کے ماؤ کو بھی مارے تو پیو دی بھی پٹے، تو پھر اے جا پتر نہ۔ بیٹا مانگو تو کیا مانگو؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا عطا کر، ذہین بیٹا عطا کر، فتین بیٹا عطا کر، صالح بیٹا عطا کر، اللہ سے ڈرنے والا بیٹا عطا کر۔ آج پنجاب کے اندر ہمارے بعض نادان، ایک مزار ہے وہاں شاہدولہ بابا گجرات میں، بڑے بزرگ تھے شاہدولہ، اللہ کے ولی تھے، ان کی ولایت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ یاد رکھیں۔ لیکن کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ آؤ میں اولاد دیتا ہوں۔ اولاد کے خزانے کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہیں، اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ او لوگو، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہے بچیاں عطا کرے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جسے چاہے بچے عطا کرے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جسے چاہے بچے اور بچیاں رلے ملے عطا کرے۔ آج آپ دیکھیں گھروں میں بھائی بھی ہوتے ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، بعض گھروں میں بچے ہوتے ہیں بچیاں نہیں ہوتی، بعض گھروں میں بچیاں ہوتی ہیں بچے نہیں ہوتے، اور بعض گھروں میں بچے بھی ہوتے ہیں بچیاں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ اللہ فرماتے ہیں رلے ملے عطا کرنے والا بھی کون؟ بیٹے عطا کرنے والا کون؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ او لوگو، میں جس سے چاہتا ہوں نہ بچے عطا کرتا ہوں نہ بچیاں عطا کرتا ہوں، اور اسے بانجھ بنا دیتا ہوں۔
جب میں نہ دینے پہ آؤں تو اس کو بھی کوئی دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. تو عزت اور ذلت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر. جو اللہ عزتوں کے خزانے جس کے پاس ہیں، اولادوں کے خزانے جس کے پاس ہیں، بیٹیوں اور بیٹوں کے خزانے جس کے پاس ہیں، وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اللہ فرماتے ہیں او میرے پیارے، او میرے محبوب، کل آپ فرما دیں، کل آپ فرما دیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک. او میرے لاڈلے پیغمبر آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیں اللہ میں کیا کہوں. اللہ فرماتے ہیں او میرے پیغمبر آپ کہہ دیں اللہم مالک الملک، اے اللہ، اے بادشاہیوں کے مالک، اے ملکوں کے مالک. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلت عطا کرتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں بیدک الخیر. اللہ ساری بھلائیاں تیرے قبضے میں، تیرے ہاتھ میں. بیدک الخیر. اور آگے ارشاد فرمایا انک علی کل شیء قدیر. انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تیرے بغیر قدرت رکھنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے خلیل ہیں. خلیل وہ ہوتا ہے کہ رب جس کے حکم کا، جس کی مرضی کا. خلیل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کا انتظار کرے، اسے خلیل کہتے ہیں. اللہ پاک سے بیٹا مانگا، رو رو کے مانگا، آؤں اور سسکیوں کے ساتھ مانگا رب حبلی من الصالحین. اللہ تو نیک بیٹا عطا کر. اللہ پاک نے بیٹا دے دیا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ابراہیم جوانی چلی گئی، شباب چلا گیا، طاقت چلی گئی، ساری چیزوں کا خاتمہ ہو گیا، تو نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے اور ساتھ ہی قید لگائی ہے من الصالحین. خدایا دینے تے نیک بیٹا دیں. میں ناگ نہ مانگدا، لواڑ نہ مانگدا، میں بدماش تے اوباش نہ مانگدا. خدایا توڑے کولو نیک مانگدا. خدا سنا خیا تو نیک مانگے ہے، میں تو کو پیغمبر بیٹا دے ساں. اللہ اکبر. لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے بیٹا دے دیا، پیغمبر بیٹا دے دیا، خوبصورت بیٹا دے دیا. یہ یاد رکھو پیغمبر سونا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پہلے بھی سونا ہوتا ہے، بعد میں بھی سونا ہوتا ہے. جو بد شکل ہوتا ہے، بد عیبت ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، عیبدار ہوتا ہے، وہ کبھی نبی نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں. باقی بات آپ سمجھ گئے ہیں. یہ مرزا غلام قادیانی بدماش انگریزاں کو تھا ہی نہیں، جس تیسرو ہے کہ آنکھ ہی نہیں، تو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا کہ میں نبی ہوں. تو بہرحال نبی خوبصورت ہوتا ہے، ہر لحاظ سے بے عیب ہوتا ہے. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کر دیا. اب اللہ نے قید لگا دی، اللہ نے شرط لگا دی. ابراہیم بیٹا تو میں نے دے دیا، خوبصورت بیٹا دے دیا، نبی بیٹا عطا کر دیا، لیکن اس کے ساتھ لاڈ نہیں کرنا. یا اللہ ٹھیک ہے جی ہاں توڑی مرضی ایاں مڑی مرضی، جس طرح تو آختے میں ایاں ہی کرساں، ٹھیک ہے میں لاڈ بھی نہ کرتا. اچھا تھوڑے دیہڑے گزرے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اب اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو او بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آ جا، بنجر زمین میں چھوڑ کے آ جا.
اللہ جی ہیں توڑی مرضی ہے یہیں مڑی مرضی، جس طرح تو چاہتا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آگ میں کود جاؤ، ابراہیم علیہ السلام ہے خدایا جی ہیں توڑی مرضی یہیں کرساں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا جوانی اور شباب کی منزل کو پہنچا، اللہ اکبر، قرآن عجیب نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل علیہ السلام جس کو رو رو کے مانگا، آہوں کے ساتھ مانگا، آنسوؤں کے ساتھ مانگا، آنسوؤں کی برسات میں مانگا، اللہ اکبر، خدا سن پتر دیتا، پتر جدوں چولی بھی ہوندے پیو کو انتظار ہوندی ہے، اللہ کدوں ٹرسی مڑی انگلی نہ لگ کے کدوں بازارہ بجل سی، کدوں بولنا دے کابلو سی، اللہ کدوں ایک کھڑیالا نال کھیڑ سی، میں سستے کھڑوڑے آنسا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب چلتے چلاتے بڑھتے بڑھاتے آگے چلتے چلتے بیٹا بڑا ہوتا ہے، اب باپ کو انتظار ہوتی ہے، اللہ اے اوکڑا دے رہا سی جدوں اے مسلح تے آ کے کھل سی، مڑی جائی تے کھل کے نمازاں پڑھال سی، مڑی جائی تے کھل کے تقریراں کر سی، مڑی جائی تے کھل کے بانگاں آخ سی، اے ازانہ دے سی، اللہ مڑی دکانہ دے بیٹھ کے دکان چلا سی، اللہ مڑا کاروبار سنبھال سی۔ اللہ پاک فرماتے فلما بلغ معہ السعی، اللہ فرماتے ہیں او لوگو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، فلما بلغ معہ السعی، اون پتر اپنی پیو دی کنڈ تھمنا دے قابل ہو گیا۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، اللہ اکبر، خدا آختے ہوئے او ابراہیم تو پترہ کو دیکھتے کہ خوش ہونے، اس دی کنڈ دیکھتے تھے پھر خوش ہونے، چہرہ دیکھتے تھے پھر خوش ہونے، اس دی ڈولے دیکھتے تھے پھر خوش ہونے، اللہ اکبر، اس دی جوانی دیکھتے تھے پھر خوش ہونے، اللہ 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 آختے انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اپنے اس جوانہ پترہ کو مڑے راہ بے ذبح کر چھوڑ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام آتن خدایا جی ہیں توڑی مرضی ہے یہی، اللہ میں خلیل جو ہوا، اللہ میں خلیل جو ہوا، اگر تیری مرضی ہے اس کو ذبح کرنے کی، میں جوان اور سجیلے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ او بیدڑا والو سوچو تو صحیح، فلک نے کیا نظارہ کیا ہوگا، ایک پہ اپنے پترہ کو رسی بھی نال کے دی دیے، چھوڑا بھی نال کے دے دے، اللہ اکبر۔ او سنگلاخ اور بیابان وادی میں ذبح کرنے کے لیے لٹا رہا ہے، اتھے کھڑ کے پترہ کو آتے او پترہ خواب تے میں دیکھیا سا بڑے بڑا پروگرام ہے کہ میں تو کو ذبح کرنا استے آندے 10 توڑا کے خیال ہے، فانظر ماذا ترى، پتر بھی بڑا عجیب ہے، وہ آتے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ او مڑے پیا جس طرح تو کو خدا سنا خیا یہی کر۔ علامہ اقبال مرحوم اس آیت سے گزر ہوتا ہے، عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے، اسماعیل کو یہ آداب فرزندی کس نے سکھلائے کہ پہ آختے میں تو کو کونا تے پتر آختے ابا کو تو کونا آلہ بان میں آپا کو کوالنا استے تیارا۔ اللہ اکبر۔ فلک نے کیا نظارہ کیا ہوگا،
عرض میں یہ کر رہا تھا گل لمبی ہو گئی. خلیل او ہوندے جڑا خدا دی مرضی دا منتظر ہوندے. او حبیب او ہوندے کہ خدا جس دی مرضی دا منتظر ہوندے. ابراہیم علیہ السلام خلیل تے جندہ اسا کلمہ پڑھے نبی علیہ السلام او حبیب. اور تسوں کو ایک مثال حبیبیت پر بھی دوں کہ اللہ کس طرح منتظر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر قرآن کریم کے اندر آتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں او میرے محبوب میں دیکھتا ہوں آپ جب خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں تجھے دیکھتا ہوں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. او میرے محبوب آپ منہ سے نہیں بولتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او میرے پیغمبر او میرے لاڈلے او میرے حبیب قد نرى میں اتو لگے دا دیکھتا آسمانہ بچو دیکھتا تو اتا اکھیاں کر کے دیکھتے کہ جبرائیل کڑے ویلے حکم کہن کے آسی. ارمان ہے جبرائیل بھائی کہن کے آجولے کہ قبلہ اس تے بجائے امڑے دادے دا بڑھائے دا کر ابراہیم علیہ السلام دا بڑھائے دا بیت اللہ بن جلے. اللہ آختے مکھتا تڑے دلہ میں جڑے خیالات اٹھتے ہیں مکھتا پتہ ہے ورے تو موہ کھولو نہ بول دا. اللہ فرماتے ہیں فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. او میرے پیغمبر او بڑے حبیبہ اس طرف منہ کر جڑا طرف تو کو چنگا لگ دے. اللہ اکبر. خلیل او ہوندے کہ رب جڑا رب دی مرضی دا انتظار کر دے. حبیب او ہوندے کہ رب جس دی رضا دا انتظار کر دے.